اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك ایمانا کاملا یقینا صادقا رزقا حلالا طیبا واسعا علما نافعا عملا متقبلا لسانا ذاکرا قلبا خاشعا توبة قبل الموت عند الحساب قال الله تعالى في كلام الحميد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو حق بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بروج کی آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ جس شعبے کے اندر بھی ہو وہ ناکامی کو پسند نہیں کرتا، انفرادی یا اجتماعی۔ ہم قومی طور پر بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب قوم بنیں، ہم خاندانی طور پر بھی چاہتے ہیں میرا خاندان کامیاب ہو، ہم انفرادی طور پر بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں بحیثیت فرد جہاں قدم رکھوں، جس شعبے سے وابستہ ہوں، میں ہمیشہ کامیاب رہوں۔ پھر ہر شخص اپنی قابلیت اور لیاقت کی بنیاد پر کامیابی کا ادراک کرتا ہے، کیونکہ اللہ علیم بصیر ہے، اللہ لطیف خبیر ہے۔ ان کا علم اتنا بڑا ہے کہ جو میں اور آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بصارت بہت بڑی ہے، اللہ کی سماعت بہت بڑی ہے۔ تو پھر اللہ جس چیز کو کامیاب کہے حقیقت میں وہی کامیابی، اور پھر اللہ اس کو فوز الکبیر کہے، کبیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم لفظ استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلا واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، میں اور آپ نہیں، خالق فرما رہا ہے، جو اس ساری دنیا کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں۔ دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالح۔ نیک اعمال اللہ فرماتے ہیں جو شخص کرے گا اس کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، اس میں سے نہریں بہتی ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری کیا ہوا؟ اگر آپ اس آیت کو قرآن میں چیک کرنا چاہیں تو یہ آیت 19 بار آئی ہوئی، بلکہ 20 دفعہ آئی ہوئی۔ یہ آیت 9 دفعہ اسی طرح آئی ہوئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ آیت 10 دفعہ بلکہ 11 دفعہ آئی ہوئی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عربی کا قانون ہے تکرار تاکید کے لیے ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی ایسے کسی بھی جملے میں جتنا زیادہ تکرار ہوگا اس میں اتنی زیادہ تاکید کا معنی پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اب میں یہ کہوں قاری رضوان صاحب کو کہ یہ پنکھا بند کر دو، ایک دفعہ کہہ دیا میں نے، ہو سکتا اس نے سنی انسنی کر دی، نہیں سنا، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کہوں اس پنکھے کو بند کر دو، اور اگر میں 4 دفعہ کہوں تو پھر تاکید کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تو 19-20 دفعہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اور اگر ہم نے رمضان کا مہینہ گزرا، شوال، ابھی ذوالقعدہ شروع ہو گیا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا رمضان کو، تو رمضان میں اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے پورا قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، لیکن ہم غور و فکر بہت کم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ المیہ ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک المیہ کیا ہے؟ ہم غور و فکر کم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، حدیث میں آیا
جو ایک حرف تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کریں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو ہم ساری زندگی قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہتے ہیں، عمل کی نیت سے پڑھتے ہی. ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، پڑھتے رہیں گے. تھکا دیں گے اپنے آپ کو پڑھ پڑھ کر. 10 پارے روزانہ تلاوت کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے. 3 دن کے اندر قرآن کو ختم کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک دفعہ تو سارے ہی کر لیتے ہیں اور دوسرا طبقہ 2 دفعہ کر لیتے ہیں. لیکن کسی بھی مسلمان سے کھڑا کر کے پوچھو آپ نے سارا قرآن پڑھا، حاصل کیا کیا؟ بولے گا ثواب. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا. عمل اتنا کرو جتنا ہمیشہ جس پہ قائم رہ سکو. تو اسی طرح ہمیں بھی اتنا قرآن پڑھنا چاہیے جتنا ہم پڑھ سکیں، لیکن اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ فرماتے اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. جب تم فارغ ہو، تمہیں فرصت کے لمحات مل جائے، تمہیں اپنے کاموں سے فراغت مل جائے، بیٹھو، غور و فکر کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ کی کتاب پر، اس کائنات کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر تم غور و فکر کرو. لیکن ہمیں فراغت ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو سو جاتے ہیں، سوئے رہے گے. اب کسی بھی فارغ بندے سے پوچھ لو کیا کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، نعمتان، 2 نعمتیں ہیں بہت بڑی، الصحۃ والفراغ. صحت بہت بڑی نعمت ہے اور فراغت. اور جس کو اللہ نے دونوں ہی دی ہو وہ کیا کرتا ہے؟ آج چھٹی ہے، ساری رات کسی روڈ کے کنارے ہوٹل پہ بیٹھ کے گپوں میں ضائع کر دے گا، اگلے دن سارا دن سویا رہے گا. یہ فراغت ہے ہماری. اور غور و فکر ہم کتنا کرتے ہیں غور و فکر قرآن کے اوپر. ناراض نہیں ہونا، یہ سوال میں 10-15 سال سے آپ کی شاہ لطیف میں بھی پوچھا ہے 3-4 دفعہ. میں نے جو آیت آپ کو بتائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ قرآن میں 34 دفعہ آئی ہے. کتنی دفعہ؟ 34 دفعہ. اللہ یہاں فرماتے ہیں لہم جنات تجری، جنت میں نہریں ہوں گی. کتنی نہریں ہوں گی بھائی؟ کتنی ہوں گی؟ ماشاءاللہ. یہ تو اہل الحدیث کی مساجد ہیں، یہاں قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے. تو کتنی نہریں ہوں گی جنت میں؟ ہاں، یہ جان چھڑانے کا اچھا طریقہ ہے. بے شمار بے شمار ہوں گی. ہاں جی، کوئی اور بتائے؟ بات کر سکتے ہیں، خطیب سے بات کر سکتے ہیں، منع کوئی. قاری صاحب سے پوچھ لیں. ایک بھائی نے کہا بے شمار، ایک بھائی نے کہا 4. اچھا جی، اور کوئی بتائے؟ تو آپ اندازہ کریں. اور پانی کتنا ضروری ہے. کوئی بھی شخص جب گھر لیتا ہے، خاص طور پہ پلاٹ لیتا ہے، اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہاں پانی کیسا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور پھر پانی، اللہ اکبر، آج ہمارے ملک کے اندر بھی سب سے مہنگا پانی، لوگوں نے کمائی کے بھی دھندے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں منرل واٹر تو ہر جگہ بک ہی رہا تھا. ایک کمپنی آئی، اس نے اپنا نام کوئی بھی نہیں رکھا. اس نے کہا یہ پانی سوات کے اور کالام اور ناران کالام کے چشموں کا ہے. پٹرول تو آج جو ہے نا 210 روپے، وہ پانی بڑے عرصے سے 350 روپے لیٹر ہے. یہ ڈیفینس والے وہ پیتے ہیں چشموں کا پانی. تو اللہ تبارک، پانی زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے، پانی کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. پرانے دور میں آپ دیکھیں جہاں دریا ہوا کرتے تھے، پانی بہا کرتے تھے، اس کے ارد گرد آبادیاں ہوا کرتی تھیں. اس کے علاوہ آبادیاں نہیں ہوتی تھیں. سائنس نے ترقی کی، پانی کو منتقل کیا گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ. بہرحال یاد رکھنا جنت میں نہریں کتنی ہوں گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ موضوع آج ہمارا جنت نہیں ہے، لیکن واللہ میں حیران ہوں آج کل کے نمازی بھی یہ غور و فکر نہیں کرتے جنت کیسی ہو. ہاں، یہ ان کو پتا ہے بیریا ٹاؤن کیسا ہے، بتا دیں گے.
ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ برج خلیفہ ہوٹل کیسا ہے، وہاں چائے کتنے کی ہے، اس کے فلور کتنے ہیں، کتنے سالوں میں بنا، لیکن نہیں پتا تو جنت کا صحیح نہیں پتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے 6 نہروں کا نام بتایا حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا نہر کوثر ہوگی جس کا پانی جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید، شہد کی طرح میٹھا ہوگا، اس کے کنارے سونے اور چاندی کی اس کی پٹڑیاں ہوں گی۔ آپ اندازہ کرو وہ نہر خوبصورت کتنی ہوگی۔ پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا نہر حیات جس میں گناہ گاروں کو غسل دے کے پاک کیا جائے گا۔ پھر اور بھی جامع ترمذی میں بھی اور بہقی میں بھی روایت ہے، ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر نیل، ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر فرات، اور ایک نہر ہے اس کا نام ہے سیحان، سین یا ہا الف نون سیحان، اور ایک نہر ہے جس کا نام ہے جیحان۔ تو کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ 4 نہروں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، سورہ محمد آیت نمبر 15، یہ 10 آیتیں ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا بندہ غور و فکر کرے، الانہار جمع قلت کے وزن پر ہے، اور عربی میں جمع قلت 3 سے 9 یا 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ جنت میں 10 نہریں ہوں گی اور وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اس میں 114 سورتیں ہیں، 540 اس کے رکوع ہیں۔ 2 حصوں میں قرآن نازل ہوا، پہلے حصے کو مکی کہا جاتا ہے، دوسرے کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کا یہ اعجاز ہے، یہ 13 سالوں میں نازل ہوئیں، اور یہ ہے کتنی 87 صورتیں ہیں، 87 ان کی تعداد ہے، 13 سالوں میں یہ نازل ہوئیں۔ ان کا بڑا موضوع کیا تھا؟ ان کا بڑا موضوع آخرت تھا، یعنی ان کا بڑا موضوع اللہ کی، محمد رسول اللہ کی رسالت تھی۔ ان کا سب سے بڑا موضوع عقیدہ توحید تھا۔ یہ مکی صورتیں 3 چیزوں پہ کام کرتی رہی، آخرت میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حشر بھی ہے، جناب آخرت کے اندر قبر بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر یقین بناتے بناتے، ایمان بناتے بناتے 13 سال لگے۔ محمد رسول اللہ، صحابہ کی تعداد کم تھی لیکن ان کا ایمان پختہ کرتے رہے۔ کسی حکم کی فرضیت کی اجازت نہیں تھی، نہ جہاد فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ نماز با جماعت فرض تھی، نہ اس دور کی سب سے زیادہ پی جانے والا مشروب، نہ شراب حرام تھی، نہ سود حرام تھا، نہ روزے فرض تھے، یہ ساری فرضیتیں جب ایمان مکمل ہو گیا۔ اور مدینے والوں کا ایمان کیسا تھا؟ قربان جائے، بیت عقبہ ثانی ہوتی ہے جس میں رات کے اندھیرے میں 75 لوگ ملاقات کرتے ہیں، جس میں 13 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ محمد رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ساتھ تھے، کیونکہ اس لیے بھی ساتھ لے لیا کہ رازدان تو تھے، یہ بنو ہاشم کا سردار تھا، دل سے محمد رسول اللہ کا حمایتی تھا، اوپر سے ابھی تک کفر میں ڈوبا ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے راز کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، کوئی کافر دیکھے گا تو وہ شک نہیں کرے گا کہ عباس ساتھ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے، بڑی لمبی میٹنگ ہے لیکن اس کی آپ کو صرف آخری بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سب سردار ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ جو سب سے بڑے قبیلے تھے مدینے کے، اوس اور خزرج، یہ زیادہ تر لوگ انہی قبائل سے ہیں، اور عام لوگ نہیں، ان قبائل کے سردار ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے محمد رسول اللہ کو دعوت دی ہے۔ اب میں عربی متن پڑھ کے، کیونکہ وقت قلیل ہے، فقط مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے رسول اللہ جب وہاں جائیں گے تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ تو ایک سردار نے کہا بتاؤ کیا ہوگا؟ کہا کیا تم اس لیے تیار ہو؟ حجاز کے سارے عرب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، عرب نہیں بلکہ عرب کے علاوہ عجم بھی تمہارا دشمن ہو جائے گا، تمہارے اوپر جنگیں مسلط کی جائیں گی، تمہارے راستے روک دیے جائیں گے، تمہارے جوانوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری جائیدادیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ محمد رسول اللہ جب وہاں پہنچیں گے ساری دنیا ان کی دشمن ہو جائے گی، مکہ والے دیکھ لو جو اسی خاندان کے ہیں وہ دشمن ہیں، کیا تم یہ سب کچھ برداشت کر لو گے؟ ایسے نہیں، اللہ نے قرآن میں ان کا لقب انصار کہہ دیا،
اولون سابقون کہہ کے آگے فوراً انصاریوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں۔ ایک منٹ لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، ان کے سرداروں نے کہا ہم تیار ہیں، ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے میں پہلے لوگ تیار تھے، ایمان میں وہ پختہ تھے۔ کیوں پختہ تھے؟ ان کو یہودی روز ڈرایا کرتے تھے وہ آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر اس علاقے کو فتح کریں گے۔ انصار آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے، یہ کس کے آنے کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کون ہے جو آئے گا؟ جب ان کو پتہ چلا کہ جس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ تو آ چکا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد مدینے بلا لیا۔ اب مدینے صحابہ جمع ہو گئے، ایمان پختہ ہو گیا۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں کے اوپر نماز با جماعت فرض ہو گئی۔ مسلمانوں کو حکم ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے سارے فرض نازل کرنا شروع کر دیے، فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، آج سے سود حرام ہے، سود کو چھوڑ دو، شراب حرام ہے چھوڑ دو۔ کیا خیال ہے ان ایمان والوں کے لیے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا کوئی مسئلہ تھا؟ بتائیں مسئلہ تھا؟ آج کسی داڑھی مونڈے کو کہہ دو داڑھی مونڈنا حرام ہے چھوڑ دو، وہ کہے گا مولوی صاحب دعا کرو عمرے پہ جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا۔ پتہ چلا عمرہ تو مہنگا ہو گیا ہے، حج اس سے مہنگا ہو گیا ہے، نہ یہ جائے گا نہ چھوڑے گا۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے آج، بھائی صاحب یہ سگریٹ حرام ہے چھوڑ دو، کیا خیال ہے چھوڑ دیں گے؟ ایسے ہی پھینک دیں گے ادھر؟ حضرت انس بچے تھے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سب بڑے بڑے جوان صحابہ شراب پی رہے ہیں، گلی سے آواز آتی ہے مسلمانوں شراب حرام ہو گئے۔ کسی نے پوچھا دیکھو کون ہے؟ ایک نے کہا انس ہے، دو روایتیں ملتی، کسی نے کہا طلحہ ہے۔ اب انس اور طلحہ دونوں چھوٹی عمر کے تھے صحابی، بچہ کہیں سے غلط خبر سن لی ہوگی، کسی نے یہ نہیں کہا بچہ ہے۔ جب پتا چلا شراب حرام ہے، جو گھونٹ پی چکے تھے وہ ٹھیک ہے، باقی پیالہ پھینک دیا، مشکیزیں پھاڑ دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی ہے جیسے جناب بارش میں پانی بہتا ہے۔ انہوں نے تو اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے تھے، گھر بار چھوڑ دیے تھے، مکہ سے مدینے ہجرت کر گئے تھے۔ آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں اپنے آپ کو چیک تو کروں، میرے دل میں ایمان کتنا ہے۔ آج تو پیمانے آ گئے ہیں بخار ناپنے کے، بھائی تجھے بخار اتنا ہے۔ آج پیمانے آ گئے ہوا میں نمی ناپنے کے، ہوا میں نمی اتنی ہے کل بارش ہو جائے گی۔ آج تو آپ کی بات کو تول کر بتایا جاتا ہے، اتنے پیسے کٹ گئے، اتنے بچ گئے، اتنی آپ نے بات کی، ہر چیز کو ناپنے کا پیمانہ آ چکا ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی ہم نے اپنے ایمان کو ناپا کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے؟ کیا میں مسلمانوں کی صف سے نکل کے مومن بھی بنا ہوں یا نہیں؟ قرآن جس کے اوپر 87 صورتیں زور دیتی ہیں ایمان کو پختہ کرنے میں، مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ فقط 27، جس میں ہمیں احکامات بتائے جاتے ہیں۔ پہلے پچ تیار کی گئی، گراؤنڈ تیار کیا گیا، ایمان بنایا گیا، سب کچھ تیار ہو گیا، سمعنا واطعنا وصدقنا، سارا کچھ تیار ہونے کے بعد اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور آج ہمیں گناہ کو چھوڑنے میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور نیکی کو کرنے میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ آج ہمارے دلوں میں ایمان نہیں، اور جب ایمان مسلمان ہو ایمان نہ ہو تو پھر یہ یقین یاد رکھو وہ بزدل ضرور ہوتا ہے۔ اور آج کا مسلمان بزدل ہے، دلیر، بہادری، شجاعت، یہ تو ایک کتابوں کی کہانیاں ہیں، ورنہ آپ حیران ہو جائیں گے
جب مسلمانوں کے سینوں میں ایمان ہوا کرتا تھا، یہ بہادر اور دلیر کتنے ہوا کرتے تھے، اور دنیا سے بے رغبت کتنے ہوتے تھے، دنیا ان کا اوڑھنا بچھونا نہیں تھا، دنیا کے لیے نہیں بھاگا کرتے تھے، یہی سوچتے تھے کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر ان کو یقین کتنا زیادہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کوئی عذر بھی پیش نہیں کرتے۔ ثم الحمدللہ، جتنا ہمیں بڑوں نے یہ توجہ دلائی کہ غور کرو، ہم نے اتنا ہی اسے بے توجہی کی۔ آج آپ ایسے کریں، اپنے شاہ لطیف میں سے 10 ایسے نوجوان ڈھونڈیں جنہوں نے کم از کم گریجویشن کیا ہوا ہو، اور ایسے بھی ڈھونڈ لیں جنہوں نے ہسٹری کے اوپر BA کیا ہوا ہو، اور ان سے پوچھیں جلولہ کا معرکہ کب ہوا، کس کے خلاف ہوا، حلوان میں جنگ کب ہوئی، مدائن میں جنگ کب ہوئی، قاسیہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کافروں کی تعداد کتنی تھی، یہ پوچھیں ان سے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے، نہیں پتا ہو۔ آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ ہم نے ایسے دعویٰ نہیں کیا، پہلے سروے کیا، سروے کرنے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم اپنا ماضی بھی بھول چکے، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنے دلیر تھے۔ حلوان کی جنگ جب ہونے لگی تو یزدگرد جو آتش پرستوں کا بہت بڑا، یہ یزدگرد کون ہے؟ یہ اسی خسرو پرویز کا بیٹا ہے جس نے رسول اللہ کے خط کے 16 ٹکڑے کیے تھے۔ 16 ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر ان ٹکڑوں کو رکھا تھا اور زور سے پھونک مار کے ان ٹکڑوں کو اڑا کر کہا تھا کہ جس شخص کا یہ خط ہے اس کو بتا دینا میرا جواب یہ ہے جو میں نے دے دیا، اور کہا تھا اس صحابی رسول کو اگر تو سفیر نہ ہوتا، ایلچی نہ ہوتا، میں تجھے قتل کروا دیتا، لیکن یہ پیغام جا کے اپنے اس محمد کو بتا دینا۔ اور ساتھ ایک اپنے گورنر کو کہا کہ یہ کون ہے، عرب کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے جو اس شہنشاہ کو اپنے دین کی دعوت دیتا ہے، اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ 2 گستاخیاں کی، ایک خط کو پھاڑ دیا اور دوسرا کہتا ہے اسے گرفتار کرو۔ محمد رسول اللہ کو جب یہ پیغام پہنچی، آپ نے مسکرا کے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا۔ یزدگرد کے 19 بیٹے تھے، یزدگرد خسرو پرویز کے، تو بڑا بیٹا جو تھا وہ بادشاہ بنا، اس نے باپ کو مروا دیا۔ باقی کتنے بیٹے بچے؟ 18۔ 17 کو اپنے سامنے قتل کروایا کہ کہیں میری شہنشاہیت میں حصے دار نہ بن جائے، اور ایک اس کا بھائی تھا جو وہاں سے فرار ہو کے بھاگ گیا جس کا نام یزدگرد ہے، اور یہ یزدگرد وہی ہے جس کی حکومت میں سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ کی جنگ لڑی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، حلوان کے موقع پر انہوں نے 2000 ایسے جوان تیار کیے، آتش پرستوں نے جو ہاتھی اور شیر کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ ان 2000 نوجوانوں کا جو سپہ سالار تھا وہ اپنے ساتھ شیر کو رکھا کرتا تھا۔ قعقاع بن عمر جب ان سے لڑنے گئے، یہ 2000 اور قعقاع بن عمر 2000 تو سامنے تھے، پیچھے لاکھوں کی فوج تھی، اس کے بعد صرف 600 گھوڑ سوار تھے، بعد نے کہا 500 گھوڑ سوار تھے۔ قعقاع بن عمر نے جب حملے کا حکم دیا، سب سے آگے ان کا اپنا گھوڑا تھا، اور ادھر سے انہوں نے شیر کو چھوڑ دیا۔ جب شیر چنگاڑا اور دھاڑا تو وہ مجاہدین کے گھوڑے اسی طرح ڈر کر، کیونکہ ان کے گھوڑے تو مانوس تھے، اسی طرح ڈر کر پیچھے کو پلٹے اور گرنے لگ گئے، تو قعقاع بن عمر کا اپنا گھوڑا بھی بدک گیا، اچھلنے لگا۔ قعقاع بن عمر اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور شیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی انڈیا کی فلم کی کہانی نہیں سنا رہا، تاریخ کی ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ادھر سے شیر ہے، ادھر سے قعقاع بن عمر ہے۔ اور قعقاع بن عمر کوئی عام شخص نہیں، حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے میں یہ کیسے مان لوں جس لشکر میں قعقاع بن عمر ہو اور وہ لشکر شکست کھا جائے۔ قعقاع بن عمر کی آواز 1000 لوگوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ اب شیر کے سامنے قعقاع بن عمر کھڑے ہیں،
ادھر سے سارے آتش پرست بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں سے مجاہدین بھی دیکھ رہے ہیں۔ شیر کاکا کے اوپر حملہ کرتا ہے، کاکا بچ کے اس سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ جب شیر پلٹ کر آیا، وہ پہلے سے تیار تھے، شیر نے چھلانگ لگائی، پوری تلوار پیٹ کے اندر داخل کر دی۔ اب شیر زمین پر گرتا ہی ہے کہ زور سے تلوار گردن پہ ماری اور شیر مر گیا۔ جب آتش پرستوں نے اپنا شیر مرتے ہوئے دیکھا تو وہ جو شیروں جیسے 2000 گھوڑ سوار تھے، وہ بجائے آگے آنے کو پیچھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر ان مجاہدین نے پیچھے سے ان کے حملہ مار کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح پھر میرے بھائیوں میں یہ میدان سجتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، قاسیہ کے میدان میں عرق نساء کا درد تھا، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ سیدھے لیٹ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، لہذا وہ مچان کے اوپر الٹے لیٹ کے تکیہ لگا کر اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ اپنا عذر، اپنی بیماری لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھیجی کہ میں تو بیمار ہو چکا ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی، کافروں کی تعداد آپ حیران ہو جائیں گے 2,40,000۔ رستم آیا تھا آتش پرست لڑنے مسلمانوں سے، 30,000، اس کے اندر 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے بڑی تعداد مسلمانوں کی کبھی شہید ہوئی کسی جنگ میں۔ کیوں؟ وہ ہاتھی لے کر آئے تھے، ہاتھی کو مارنا بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ جہاں جاتا اپنے پنجوں سے لوگوں کو کچل دیتا۔ 8,500، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی صرف مرد ہی دلیر نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں کی عورتیں۔ مثنیٰ بن حارث کی بیوی تھی سلمہ، جب مثنیٰ بن حارث شہید ہو گئے واپس نہیں گئی، 4 مہینے 10 دن عدت اسی میدان میں پوری کی۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بھائی، اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی سے اجازت لے کر جب سعد نے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں سپہ سالار کی بیوی اب بھی سپہ سالار کی بیوی ہو، تو لہذا اس نے اس کو قبول کر لیا، سعد بن ابی وقاص سے شادی کر لی۔ 5 راتوں کے اندر 8,500 شہداء کی تدفین ان خواتین نے کی، مردوں نے نہیں کی۔ میدان کے اندر سے لاشیں اٹھا کے لاتی، اور مسلمانوں کی یہ خواتین قیادت کرنے والی کون تھی؟ حضرت خنسا، بوڑھی عورت جس کے 4 بیٹے اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح حضرت سلمہ جس کا پہلے شوہر اسی جنگ میں شہید ہو چکا تھا لیکن وہ واپس نہیں گئی، اور دوسرا شوہر بیماری کے ساتھ اس جنگ کا سپہ سالار تھا۔ مرد سارا دن لڑتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے، خواتین ساری رات قبریں کھود کھود کر ان لاشوں کی تدفین کرتی تھی۔ صرف ایک آیت سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہو نا میرے اندر ایمان کتنا ہے، چیک تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 111، بڑی شاندار آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ فرماتے ہیں ہم نے مومنوں سے سودا کر لیا، ان کا مال اور ان کی جان دونوں چیزیں۔ آج اس کے اوپر میں اپنی مرضی چلاتا ہوں نا، یہ جو میرا قد ہے 5 فٹ 8 انچ، اگر میں مومن ہوں یہ میرا نہیں ہے، اس کے اوپر میرا اختیار ہی نہیں، تو پرائی چیز ہے۔ اور جو تھوڑا بہت میرے پاس مال ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرا نہیں، وہ بھی اللہ کا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی، باقی کیا بچا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، میں نے مومنوں سے سودا کر لیا، ان کی جان اور مال خرید لیے جنت کے بدلے۔ کوئی سستا سودا نہیں ہے، سب سے مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ جنت، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، ایک آسا رکھنے کی جگہ، الدنیا وما فیہا خیر، ساری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے آسا رکھنے کی جگہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کمان رکھنے کی جگہ، آسا رکھنے کی جگہ صحیح بخاری کی ہے، کمان رکھنے کی جگہ الدنیا وما فیہا خیر، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے خرید لیا۔ اور اسی صحیح بخاری مسلم میں ہے ہر مومن کو 2 گھر ملیں گے،
ایک 60 میل اونچا ہوگا، ایک موتی کے اندر بنایا گیا ہوگا، کوئی جھوڑ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 60 میل گھر چوڑا ہوگا، ایک سونے کی ایک چاندی کی ہوگی۔ ایسے 2 گھر ملیں گے میرے بھائیوں، تو کیا ہم ان کو خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ فرماتے وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل، میری طرف سے جنت ادھار تھی، ان کی طرف سے مال اور جان ادھار تھی، آگے پیچھے ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے اللہ فرماتے میں نے پہلے یہ اہتمام کر لیا، ایگریمنٹ اسٹامپ پیپر لکھ کے وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی لکھا، انجیل میں لکھا، قرآن میں بھی لکھا، من اوفی بعہد اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے؟ پھر اللہ آگے آیت نمبر 112 گھر جا کے ضرور پڑھنا، اللہ اپنے مومن بندوں کی صفتیں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا تائبون العابدون الحامدون السائحون، کتنی بتائی؟ 4۔ التائبون توبہ کرتے ہیں، کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التواب، سب سے اچھا بندہ وہ ہے آدم کا بیٹا، سارے ہی خطا کار ہیں، لیکن خطا ہو جائے توبہ کر لے تو توبہ فوراً کر لینی چاہیے، اس میں مہینے نہیں لگانے چاہیے۔ العابدون فرمایا اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر وقت قول اور فعل جس سے اللہ راضی ہوتے کرنا، اور جس سے ناراض ہوتا اسے فوراً چھوڑ دینا عبادت ہے۔ ہم نے کبھی لسٹ بنائی کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، کن کو چھوڑنا ہے، کن کو کرنا ہے۔ الحامدون اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں مومن بندے، ان کی زبانوں پہ شکوے نہیں ہوتے، شکایتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم اپنی گفتگو سے غیبت کو نکال دیں اور گلے شکوے نکال دیں تو گفتگو ختم ہو جاتی ہے، نری خاموشی رہ جاتی ہے، وہ اچھی بات ہے۔ حکمرانوں سے شکوے، اللہ کی حمد کتنی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح۔ الصائحون، صائحون کے 2 معنی ہیں، ایک ہے نفلی روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کے اللہ کے رسول رکھتے تھے، ایک ہے اللہ اس دعوت و جہاد کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ لیکن ہم سارے گھروں سے چمٹ کے، ہاں دنیا کے لیے ہم امریکہ بھی چلے جائیں گے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کو پاکستانی نہ ملے۔ یوکرائن چھوٹا سا ملک ہے، روس نے حملہ کر دیا، پتہ چلا وہاں بھی 3000 کے قریب پاکستانی ہیں۔ تو لہٰذا ہم دنیا کے لیے تو سفر کرتے ہیں، دین کے لیے سفر کرتا ہے مومن۔ صحابہ کی دیکھیں قبریں کتنی ہیں آج جنت البقیع میں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ امام بخاری جس کا نام آج عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، 16,000 میل سفر کیا تھا انہوں نے، 1000 اساتذہ سے ملے تھے، 6.5 لاکھ حدیثیں سنی تھی، 16 سال کہتے ہیں غسل کر کے مسجد احرام اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحیح بخاری لکھی، جس میں اگر تکرار نکال دیں تو 4,500، اگر تکرار کو بھی شامل کر لیں تو 7,609 حدیثیں امام بخاری نے لکھی ہیں۔ کتنی محنت کی۔ الراکعون الساجدون، مومن سب سے زیادہ نماز کو ترجیح دیتا ہے، اور ہماری مسجدوں میں جائیں، جمعے میں ماشاءاللہ دیکھو کھڑے ہیں، میں نے جان بوجھ کے ان کو کھڑا کیا ہوا، ٹائم ہو گیا ہے، یہ لیٹ آئے، لیکن فجر میں 2 صفحے، جمعے میں 8 صفحے۔ حالانکہ مجھے میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جمعہ پڑھنے بھی زیادہ تر لوگ گرد و نواز سے آئیں گے، بہت دور نہیں آئے ہوں گے۔ تو آج جس مسجد میں بھی چلے، جس میں میں خود مستقل جمعہ پڑھاتا ہوں، اس میں اس سے ڈبل ہے وہ مسجد، جمعے میں 9 صفحے ہوتی ہیں، اور میں ایک دن فجر میں چلا گیا، اچھا رمضان میں فجر میں بھی 9 تھی، اب میں فجر میں چلا گیا یہ کل پرسوں تو صرف 1 صف تھی۔ آپ اندازہ کریں یہ مسلمان کی نماز کا حالت۔ مومن کی یہ صفت ہے، وہ فرض نماز سب سے پہلے ترجیح ہو ہی نہیں سکتا، نماز رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا، رہ جائے فصلہ استیقظا، فرمایا استیقظا فصلہ، نیند کی وجہ سے رہ جائے تو فوراً پڑھو۔ مسلمان تو سنت موقدہ بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے بین العبد بین الکفر ترک صلاۃ، فرمایا تھا ایک کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، مومن پکا نمازی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا آمرون بالمعروف وناہون عن المنکر،
مومن نیکی کا حکم دیتا ہے، اپنے گھر سے ہی آغاز کر دیتا ہے، اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، دوستوں کو، جہاں پر بھی ہو نیکی کا حکم دیتا ہے، وَالنَّاهُ عَنِ الْمُنکَرِ برائی سے روکتا ہے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ 8 حدیں تو وہ ہیں جو وہ اسلامی ریاست کو نافذ کرنی چاہیے، لیکن اللہ نے ہر شخص کے لیے حد مقرر کر دی، دیکھنے کی حد، سننے کی حد، کھانے کی حد، بولنے کی حد، ہر چیز کی حد ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور مومن چوکیدار ہے، وہ حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے، خود حدیں توڑنے والا نہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی یہ 112 اور جو پیچھے پڑھی وہ 111 تھی۔ کبھی آپ کا موڈ بن جائے اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے تو یہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں ضرور پڑھیں، پھر دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں، اور جب ایمان تھوڑا اچھا ہو جائے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 بھی پڑھ لیں، جس میں اللہ نے پہلے لفظ شروع ہی یہاں سے کیا ہے ان المسلمین والمسلمات، اور عورتوں کو بھی شامل کر دیا ہے کہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ حالانکہ جتنے بھی سیغے آتے ہیں مردوں کے لیے، جمع کے سیغے، مخاطب کے سیغے، اس سے مراد خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں، الگ نہیں، لیکن اللہ نے اس آیت میں خواتین کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، آگے پھر ان کی اوصاف بیان کیے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے آج ہم اپنا ایمان کا لیول چیک کریں اور اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، جہنم کا خوف پیدا کریں۔ جب ہم نے یہ 2 کام کر لیے تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی بڑی زبردست ہو جائے گی، باقاعدہ ایک مشن مل جائے گا اور آپ اس مشن پہ لگ جائیں گے۔ جب تک یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بہادری اور دلیری اور ہمت سے رہیں گے، اللہ سے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے اپنے اس رب سے ملاقات کے لیے مسکرا کر جائیں گے، اپنے اعلیٰ مقام پر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ